یہ لوگ 77 سال سے انگریزوں کی گوری چمڑی کی بوٹ پالش کرتے ہیں. یہ بوٹ پالش کے عہد کا اللہ نے ہمارے لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے نہ کوئی مرے گا نہ اس سے زیادہ کوئی زندہ رہے گا. خان صاحب ایک واحد مرد مجاہد ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک چٹکی بجتی ہے اور سارا پاکستان اس کے شاہد. لوگ جو جیلوں سے مارے کھا کے ہیں وہ ڈرے. خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان آزاد چاہیے، مجھے پاکستان خود مختار چاہیے، امریکہ کا نوکر، اسرائیل کا نوکر، ہندوستان کا نوکر نہیں. اور یہ ڈرامے جو شہباز اور شہباز کی بھتیجی چورنی، یہ منحوس زرداری، اس کو سے بھی زیادہ منحوس ہو گئے ہیں. یہ بچوں کو اٹھاتا ہے، برہنہ کرتا ہے، ان کی ویڈیوز بنواتا ہے، یہ عورتوں کو مارتا ہے. یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایس ایچ او گھر میں رات کو 2 بجے گھسے گا جہاں مرد نہ ہو اور بغیر عورتوں کے جائے گا؟ عمران خان کو پاکستان میں ترقی چاہیے، ہسپتال چاہیے، اسکول چاہیے، لوگوں کی عزت نفس چاہیے. یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ کس راستے سے آئی؟ کیا کیا مشکلات دیکھی آپ نے؟ تھینک یو جی. ہم محمود چکزئی صاحب، سلمان راجہ صاحب اور میں ہم نکلے اسمبلی سے. وہاں پہ بھی پولیس کی کافی بھاری نفری تھی، بٹ آئی تھنک وہ پولیس والے بھی ان سے تنگ آ گئے ہیں، وہ بھی بیزاروں کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کو اٹھا لیں گے. وہ لوگ جو جیلوں سے مارے کھا کے ہیں وہ ڈریں گے آپ سے؟ خیر وہاں سے نکلے، ہم پہنچے بحریہ، اور وہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں ناکے پہ روک دیا. ایک پرائیویٹ سڑک ہے، پاکستان کی عوام کے پیسوں سے بنی ہوئی سڑک ہے، اور وہاں ہمیں ایس ایچ او صاحب کے آرڈر آئے کہ میڈم آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے. بھائی یہ کس کی سڑک ہے؟ یہ فلسطین ہے، یہ اسرائیل ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ تقریباً 2-2.5 گھنٹہ چکزئی صاحب، سلمان راجہ، علی سرفراز اور عادل بازائی ہم وہاں تھے. پھر وہاں سے ہمیں نکلے، میں پتہ چلا کہ خان صاحب کی بہنیں چکری تک پہنچ گئی ہیں، تو ہمیں راستہ بدلا، تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا یہاں آنے میں. آپ شکر الحمدللہ خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں، یہ لوگ جو پاکستان کے آئین کا، قانون کا، اور جو اسلامی قوانین اور اسلامی حقوق ہیں اس کا جو گلا کاٹ رہے ہیں نا، اس کی بہت ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. پھر نہ عوام ان کو بچا پائے گی، نہ میں اور آپ. جب اللہ نے سزا دے، پہلے تو بیرسٹر سیف کو تو ہر روز ملنے دیا جاتا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی ہم سے مسلمان ہوں گے. یہ تو ایسی بات دیکھیں، جب رات ڈھلنے لگتی ہے اور فجر کا، دن کا، صبح کا آغاز ہوتا ہے تو ایک اندھیرا سب سے تیز ہوتا ہے. یہ پاکستان کی قسمت کو انشاءاللہ جب اللہ بدلے گا تو یہ سختی گزرنی تھی. بات خان صاحب کی رہائی کی نہیں ہے، خان صاحب کے نظریے کی ہے. خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان آزاد چاہیے، مجھے پاکستان خود مختار چاہیے، امریکہ کا نوکر، اسرائیل کا نوکر، ہندوستان کا نوکر نہیں. عمران خان کو پاکستان میں ترقی چاہیے، ہسپتال چاہیے، اسکول چاہیے، لوگوں کی عزت نفس چاہیے. یہ لوگ 77 سال سے انگریزوں کی گوری چمڑی کی بوٹ پالش کرتے ہیں. یہ بوٹ پالش کے عادی ہو گئے. لیکن آپ ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں، یہ سارے جو نوجوان بیٹھے ہیں ان میں کوئی بھی بچہ بڑی جیپ والا یا مالدار یا ڈنڈے مار یا بندوق والا بچہ نہیں ہے. یہ وہ عوام ہے جس کے لیے خان لڑ رہا ہے. یہ نکل آئے ہیں نا، آپ سمجھ جائیں کہ انشاءاللہ پاکستان پہ نیا سورج طلوع ہوگا. ہاں سختی ہوگی، قربانی ہوگی. اور یہ ڈرامے جو شہباز اور شہباز کی بھتیجی چورنی، یہ منحوس زرداری، اس کو سے بھی زیادہ منحوس بیٹا، یہ تو چاہتے ہیں کہ جو سندھ میں انہوں نے کیا ہے، جو بلوچستان میں کیا ہے، سارا پاکستان اندھیروں میں ڈوب جائے. تو کیا میں اور آپ اس کو ڈوبنے دیں گے؟ پاکستان کو کبھی بھی نہیں. سختی برداشت کریں گے، قربانیاں دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو دن موت کا اللہ نے ہمارے لکھا ہوا ہے اس سے پہلے نہ کوئی مرے گا نہ اس سے زیادہ کوئی زندہ رہے گا. خان صاحب ایک واحد مرد مجاہد ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک چٹکی بجتی ہے اور سارا پاکستان اس کے اشارے پہ نکلتا ہے. آج آپ ذرا ویڈیوز دیکھ لیں. اور یہ بے حیا، کیا نام ہے اس کا، یہ فارم 47 کا خواجہ آصف، ریحانہ ڈار کو پھر آج پکڑوایا ہے. اور ایک بوڑھا بے شرم پولیس آفیسر، اتنی لمبی اس کی داڑھی، اور آرڈر کرتا ہے او جی پکڑو، او جی پکڑو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں وہی اسلام، تم سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہو، داڑھی رکھ رہے ہو، اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ایک نہتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو؟ تو یہ یاد رکھے، اس وقت ہم ایک منافقت سے گزر رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے بھی، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. ہم نے وطن کو بھی سنبھالنا ہے، خود کو بھی سنبھالنا ہے، نوجوانوں کو سنبھالنا ہے. اور خان صاحب انشاءاللہ جب وزیر اعظم بن کے آئیں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہی ہوں، اس ملک کی قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگے گی. پھر بھی سختی ہوگی. ان ظالموں نے پچھلے 3 سال میں جو پاکستان کے ساتھ کیا، معیشت ڈبو دی ہے. بے وقوف تو نہیں اپنے آپ کو تو ایکسپرٹس بولتے ہیں. تو کدھر گئی ان کی ایکسپرٹیز؟ بجلی کا بل آپ دے سکتے ہیں؟ گیس کا بل دے سکتے ہیں؟ اسکول ہیں، ہسپتال ہے، کھانا ہے، پیٹرول کی کیا قیمت ہے؟ لوگ تو پاگل ہو رہے، خودکشی کر رہے، بچے بیچ رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں، یہ سسٹم خود کولیپس ہوگا. عمران خان تو بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ سسٹم ٹوٹے گا. لیکن پاکستان کی عوام سے ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ رونا پٹنا چھوڑ دیں.
وہ نواز شریف کی طرح کہ کیوں نکالا. خبردار جو کیسے نے بات کی, سختی ہے تو ہے, برداشت کرو, اپنے میں مادہ ڈالو, غیرت کرو, انشاءاللہ نکلو گے, قوم نکلے گی, پاکستان ٹھیک ہوگا. بنگلہ دیش کو دیکھ لے, ایران کو دیکھ لے, کتنے ممالک ہیں جو غیرت کرتے اور بڑے بڑے بدماشوں کو چپ کرا میڈم خان دیتے صاحب ہیں. نے کال دی تھی نکلنے کی. آج پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو ملے. کیا آپ آج کے احتجاج سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے جی, ہم پہ تو ڈبل ڈیوٹی تھی. خان صاحب کی طرف سے آرڈر تھا کہ ایم این اے سارے اڈیالہ پہنچے, اور پارٹی کی طرف سے آرڈر تھا, تنظیم کی طرف سے, کہ آپ ریلیاں نکالیں. تو الحمدللہ میں خراج تحسین سارے ایم این ایز ایم پی ایس کو, لیکن خاص کر میرا حلقہ, میری باغیرت عوام, یہ وہ قبائل ہیں جو سب سے پہلے کشمیر جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے, اپنے بھائی بہن کو گندے ہندوستان کی جکڑوں سے چرانے کے لیے. لیکن آج وہ لوگ ایک ریلی میں نکلے, اتنی بڑی ریلی نکلی ماشاءاللہ میرے حلقے سے. میں شکر گزار ہوں, میں بہت مطمئن ہوں. کوئی بھی حلقہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایم این اے دور اور یہ لوگ نکلیں, بٹ لوگوں نے ہر ایک جگہ پہ دکھایا ہے کہ لوگ خود لیڈر ہیں. میڈم ہم نے دیکھا کہ پشاور میں آج بہت بڑی تعداد میں عوام نکلی ہے, سارے پاکستان میں. لیکن میڈم جیسے آپ نے کہا کہ بیرسٹر سیف صاحب جب چاہیں خان صاحب کو آ کے مل سکتے ہیں. کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, علی امین خان وزیر اعلیٰ ہیں, بیرسٹر سیف صوبائی ترجمان ہیں. بیرسٹر سیف سے آپ لوگ اتنا اختلاف کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اور دوسرا میڈم, کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتے ہوئے خان صاحب کی ہدایات کے باوجود ایس ایچ او کو ایک آپ تبدیل نہیں کر سکتی. آئی جی جو خیبر پختونخوا ہے اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے, چیف سیکرٹری کو آپ نہیں ہٹا سکتے. تو آپ لوگ پھر بھی مطمئن ہیں, اور مطمئن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دو باتیں چھیڑی ہیں. پہلی بات آپ نے یہ کہی بیرسٹر سیف والی, میرا ان سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, میرا ان سے نظریے کا مسئلہ ہے. جب خان صاحب سے میری خان صاحب کا نظریہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں, یہ آپ کے پیچھے جو لوگ آپ کے ساتھ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں, یہ خان صاحب کا نظریہ ہے. ہر ایک ورکر بیرسٹر سیف سے اختلاف کرتا ہے, تو بیرسٹر سیف اتنے پاورفل ہیں کہ وہ آج بھی ترجمان صوبائی حکومت بنے ہوئے ہیں. دیکھیں, جو ایم کیو ایم سے آتا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو ہی نہیں سکتا, پہلی بات. دوسری بات, خان صاحب سے جب میری پچھلے سال جون میں ملاقات ہوئی تھی, میں نے ان سے کلیئرلی پوچھا کہ سر یہ جو ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے. انہوں نے علی محمد اور یہ لڑکی سینیٹر کیا نام ہے اس کا, مشال یوسفزئی کے سامنے کہا کہ میں آپریشن کی اجازت نہیں دیتا. میں نے ایبسولوٹلی ناٹ اسی لیے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا مزید خون امریکہ کے لیے, باقی ممالک کے لیے نہیں بہے گا پاکستانیوں کا, ٹھیک. اور اس کے برعکس آ کے بیرسٹر سیف نے ایک پریس کانفرنس کی. میرا ان سے وہاں مسئلہ ہے کہ جب عمران خان نے بول دیا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہوگا, آپ کون ہے کہنے والے کہ ہوگا, ٹھیک. پہلی بات ایس ایچ او کی بات, شکر ہے آپ نے چھیڑ. فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو جو بھی کہیں, ان کو شوق ہے راؤ انوار پالنے کا. راؤ انوار کراچی میں پختونوں کو پکڑتا تھا, ان کو مار مار کے دھجیا کر کے اور کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے مار دیتا تھا. اب یہاں پہ اس ایک ایس ایچ او کو ٹرین کیا گیا ہے, جس نے بھی ٹرین کیا ہے بہت پاورفل ہے. مجھے نہیں پتا کہ علی امین صاحب اس کو چینج کر سکتے ہیں, اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ محسن نقوی کی انٹیریئر منسٹری آتی ہے وہاں پہ صوبائی حکومت کیا کر لے گی؟ یہ تو بادشاہ ہے, یہ تو بدماش ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, ایک ایس ایچ او آتا ہے, چلو آپ پولیس ساری کرپٹ ہے پاکستان میں, اس میں کوئی شوق نہیں, بٹ کے بھی کہ تو مثالی پولیس تھی. چلو تھانے دار چور سے, بھتے خور سے, آئس بیچنے والے سے, گندگیر سے پیسے لیتا تھا, لوگ کچھ نہیں کہتے تھے. اور ایم این ایز کی تو ہمت نہیں ہوتی کیسے چو کے سامنے منہ کھولیں. میرے گھر میں ہر پارٹی سے لوگ آئے, انہوں نے شکایتیں کی کہ میم اس بندے کو آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں, یہ بچوں کو اٹھاتا ہے, برہنہ کرتا ہے, ان کی ویڈیوز بنواتا ہے, یہ عورتوں کو مارتا ہے. یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایس ایچ او گھر میں رات کو 2 بجے گھسے گا جہاں مرد نہ ہو اور بغیر عورتوں کے جائے گا؟ میں نے آواز اٹھائی ہے, میں نے پورے ڈپارٹمنٹ پہ کیس کیا ہے, میں نے ایک انڈیویجول پہ کیس نہیں کیا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح مریم نواز کے پنجاب میں طیبہ راجہ کے بال کھینچے جاتے ہیں, ریحانہ ڈار کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں, خیبر پختونخوا میں یہ ہو. بٹ یاد رکھیں, ہم سب بندوق دار ہیں, ہم سب دشمن دار ہیں. ہماری عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے, ہمارے بچوں پہ ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ توڑ دیں گے. ہمارے صبر کو نہ لبریز کرے. میں نے ابھی بھی قانون کا رستہ کیا ہے, سیشنز کورٹ میں گئی ہوں, ہائی کورٹ میں گئی ہوں, بٹ اگر ان کا خیال ہے کہ یہاں پہ راؤ انوار کو مانے دیں گے, ان کی سوچ ہے. میڈم خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے, ورکر کو کیا پیغام دیں گے؟ اور موجودہ لیڈرشپ سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور پاکستانی شہری بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں اور ان سے تنقید بھی کرتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ورکرز کو میں کہوں گی اپنا نشانہ سیدھا رکھیں. آپ کا عمران خان کی رہائی سے تعلق ہے کہ آپ کا سیاسی تنقید سے تعلق ہے؟ دوسری بات, لا الہ الا اللہ کا مطلب سب کو پتہ ہے نا, دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ. آپ کرسچن ہو, آپ ہندو ہو, آپ مسلمان ہو, رب ایک ہی ہے سب کا, ہم ڈفرنٹ ناموں سے اس کو پکارتے ہیں, ٹھیک.
तीसरी बात, इमरान खान ने हिम्मत की कि अक़वाम मुत्तहिदा में बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका क्या मतलब? यानी कि आप हमें मजबूर मत करें, हम आपको सजदा करने वाले नहीं हैं। आपकी गोरी चमड़ी हो, आपकी काली चमड़ी हो, आप मालदार हो, आप जैसे भी हो, हम एक खुद मुख्तार वतन है और इंशाल्लाह अपनी आज़ादी लेके रहेंगे। तो खान जिस आदमी ने आपको कहा कि घबराना नहीं है, वो बात याद रखो, हिम्मत से चलो, दिल छोटा नहीं करना और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम।